رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اذان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول علیہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام، مسلسل اور متواتر جب سے فلک پر 1445 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اذان گرامی قدر، دیکھیے آج کی شب بہت ہی قیامت کی شب ہے۔ آج کی شب شب عاشور سے کم نہیں ہے، آج شب اربعین ہے، چہلم کی رات ہے۔ اور عزیزو، آج کی شب اگر بچے پر پیار آئے، پیار نہ کرنا، سکینہ کا تصور کر لینا۔ اگر آج کی رات ہنسی یا کوئی ایسا مرحلہ آئے تو یہ سوچ لینا کہ اگر ہمارے گھر کسی ایک کا چہلم ہوتا ہے تو ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، لیکن زینب کے یہاں پر آج 18 بنی ہاشم کا چہلم ہے، سکینہ کا 10واں ہے، تو بڑی ہی غمناک اور بڑی ہی المناک تاریخ ہے۔ اور عزیزو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو غم سے پیار کرتا ہو، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ غم اس سے دور ہوئے، لیکن دنیا کی واحد قوم شیعہ ہے کہ جو غم منانے کے لیے اتنا اہتمام کرتی ہے، ورنہ کوئی قوم نہیں ہے۔ ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ اس سے غم دور ہو جائے، لیکن اللہ جانے اللہ نے اس غم میں کتنا سکون رکھ دیا ہے کہ جب یہ غم آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے دلوں کو سکون مل رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے یہ غم جا رہا ہوتا ہے ہمارے دل بے قرار ہو رہے ہوتے ہیں۔ عزیزو، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اذان گرامی قدر، جیسے جیسے یہ غم جا رہا ہے عزیزو، محرم آیا تھا، چاند رات ہوئی تھی،
اذان گرامی قدر ہمارا دل جو ہے وہ مطمئن تھا کہ ابھی محرم شروع ہوا ہے، ابھی محرم کا آغاز ہوا ہے، لیکن اذان گرامی قدر لیجئے صاحب اب عشرہ اربعین ختم ہو رہا ہے۔ عزیزو اب کتنے دن رہ گئے؟ عزیزو عشرہ اربعین کی آج جو ہے وہ آخری تاریخ ہے، آخری رات ہے، کل جو ہے وہ اربعین ہے، چہلم امام حسین علیہ السلام ہے۔ اذان گرامی قدر یہ غم وہ غم ہے، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ غم وہ غم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہ اذان گرامی قدر یہ غم کیسا غم ہے کہ جسے ہم اور آپ جو ہے وہ کلیجے سے لگائے ہوئے۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر ختم ہو گیا، اربعین چلا گیا، اب جو اگلے برس بچے گا وہ یا حسین کرے گا، جو رہے گا وہ حسین کا ماتم کرے گا۔ اذان گرامی قدر آ گیا میں اپنی منزل کی جانب کہ دیکھیے ہر قوم جو ہے وہ غم سے دور ہٹنا چاہتی ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہ شیعہ قوم غم حسین کو گلے لگا رہی ہے؟ تو عزیزو ہم گلے نہیں لگا رہے ہیں، بلکہ ہمارا آقا آج سے 1400 سال پہلے کہہ کے جا چکا ہے کہ اِنَّ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةٌ، کہ امام حسین اِنَّ لِلْقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا، کہ قتل امام حسین علیہ السلام سے ایک ایسی حرارت مومن کے دل میں ابھرے گی کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر تھوڑی سی دیر کے لیے میں آمادہ کر رہا ہوں تاکہ اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا، کہ یہ ایسی آگ ہے، ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ بھئی میرے سرکار نے کہا ہے، رسالت مآب نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ قتل حسین سے مومن کے دل میں ایسی آگ ابری لن تبردا ابدا کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ بھئی لن تبردا کا مطلب کیا ہے؟ لن کے معنی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے عربی میں دو چیزیں آتی ہیں نہیں کے لیے، منع کرنے کے لیے کہ جی صاحب نہیں، جیسے ہم نے کہا لا الہ یعنی کوئی اللہ نہیں ہے، اور ایک لفظ ہے لن، جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ کہہ رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بھئی لا کے معنی بھی نہیں، لن کے معنی بھی نہیں، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ لا میں ہاں ہونے کے چانسز ہیں، لیکن جہاں پر لن بولا جاتا ہے اس کے ہاں ہونے کے چانس نہیں ہوتے ہیں۔ شاید میری بات پہنچ جاتی، بہت گہری بات ہے، میرے بزرگوں سے توجہ چاہوں گا، میرے نوجوان بھائیوں سے توجہ چاہوں گا۔ ایک چیز ہے لا اور ایک چیز ہے لن، لا کے معنی بھی نہیں اور لن کے معنی بھی نہیں، لیکن لا میں ہاں ہونے کے چانسز ہیں لیکن لن میں ہاں ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ ہے، تو یہ لا ہاں ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، نہ یہ زمین کے اوپر دیکھو گے نہ اس آسمان کے اوپر دیکھو گے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اللہ کو دیکھو۔ اب رسول اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدَ أَبَدًا، کہ مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ ابھرے گی کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا لا تبرد ابدا، یہ فرمایا لن تبرد ابدا، کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جب تک جیتا رہے گا تب بھی عزادار رہے گا، قبر میں رہے گا تب بھی عزادار رہے گا، حشر میں جائے گا تب بھی عزادار رہے گا، صراط پر پہنچے گا تب بھی عزادار رہے گا، کوثر پر پہنچے گا تب بھی عزادار رہے گا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ اگر جنت میں بھی مجلس حسین پر پابندی ہوئی تو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ ایسا ہی نہیں کہہ دیا ہے لن تبرد ابدا، کہ لگے کبھی بھی جو ہے وہ یہ آگ ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اور آج عزیزان گرامی قدر آپ دنیا کے اندر دیکھیے، آدمی نیک عمل انجام دیتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بھئی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے حج کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے خمس دیا، آپ نے کسی نیک امور میں خرچ کیا ہے، یہ کس لیے
لیے کر رہے ہو کہ نماز اس لیے پڑھی ہے تاکہ مومن بن جائیں، روزہ اس لیے رکھا ہے تاکہ مومن بن جائیں، حج اس لیے کیا ہے تاکہ مومن بن جائیں، زکوٰۃ اس لیے دی ہے تاکہ مومن بن جائیں، خمس اس لیے نکالا ہے تاکہ مومن بن جائیں، یعنی سارے عالم اسلام کا ہم و غم یہی ہے کہ مومن بن جائیں، مومن بن جائیں، صاحب ایمان ہو جائیں، مومن ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ نے کیا کہا؟ ان فی قلوب المؤمنین، کہ مومنین کے دلوں میں، یعنی رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ جس کے دل میں حسین کے غم کی تپش پائی جاتی ہوگی وہی اصل مومن ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کے دل میں عزائے حسین موجود ہوگی اسی کو مومن کہا جائے گا۔ اب عزیزو، دو طریقے کی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی حدیث سرکار نے ارشاد فرمائے کہ انا فی قتل الحسین، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ قتل حسین سے ایسی حرارت ابھرے گی کہ مومن کے دل میں ایسی حرارت رہے گی کہ کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے۔ اور چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب علی کے عشق کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرنا تو اپنے ماں کے حق میں دعا کرنا۔ بھائی دو حدیثیں، بہت توجہ چاہوں گا، دو حدیثیں۔ پہلی حدیث سرکار نے ارشاد فرمائی، دوسری حدیث امام نے ارشاد فرمائی۔ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ حسین کے قتل سے، قتل حسین سے حرارت فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ابھرے گی کہ جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ تو بھئی دل ایک ہے، چیزیں دو ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا بیدار ہو جائے۔ بھئی دل ایک ہے، چیزیں دو ہیں۔ ایک دل میں غم حسین بھی ہے، قتل حسین کی حرارت بھی ہے، اور اسی دل میں عشق علی کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل ایک ہو، اس دل میں آگ بھی ہو، ٹھنڈک بھی ہو؟ اذان گرامی قدر، کوئی بات عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ لگے دل ایک ہو اور چیزیں دو ہوں، کہ بھئی قتل حسین سے حرارت بھی ہو، عشق علی کی ٹھنڈک بھی ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کے سامنے مثال ہے۔ بھئی یہ چراغ جل رہا ہے، یہ چراغ کیسے روشن ہے؟ یہ چراغ کیسے جلتا ہے؟ کہ بھئی اس میں دو تار لگتے ہیں، ایک تار ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک تار گرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، رضان گرامی قدر، کہ لگے صاحب آپ کے سامنے یہ چراغ جل رہا ہے، یہ چراغ کیسے روشن ہے؟ کہ اس میں کرنٹ آ رہا ہے، اس میں اس کی روح بجلی موجود ہے، لیکن بجلی کیسے آ رہی ہے؟ کہ اس میں دو تار لگے ہوئے ہیں، ایک گرم ہے، ایک ٹھنڈا ہے۔ میں نے کہا بھائی دونوں گرم لگا دو، کہ لگے چراغ روشن نہیں ہوگا۔ بھائی دونوں ٹھنڈے لگا دو، کہ لگے چراغ روشن نہیں ہو سکتا۔ یعنی چراغ روشن ہونے کے لیے ایک ٹھنڈا تار ہونا ضروری ہے، ایک گرم تار ہونا ضروری ہے۔ جب تک ٹھنڈا اور گرم تار نہ لگے گا چراغ روشن نہ ہوگا۔ اب جسے بھی اپنے ایمان کا چراغ جلانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ عشق حسین کی حرارت ہوگے، عشق علی کی ٹھنڈک ہوگے، کہ عشق حسین، غم حسین کی حرارت موجود ہو، عشق علی کی ٹھنڈک موجود ہو۔ بہت بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں کہ عشق علی کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، غم حسین کی حرارت ہونی چاہیے، اس لیے کہ عشق علی بھٹکنے نہیں دیتا ہے، غم حسین مرنے نہیں دیتا ہے۔ اذان گرامی قدر، کہ لگے عشق علی بھٹکنے نہیں دیتا ہے، اور اسی عشق نے ہمیں برقرار رکھا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابو دمام کا واقعہ پڑھا تھا، آج ایک اور واقعہ پڑھے دیتا ہوں امام زمان کا۔ ابو دمام کے واقعے میں نے بتایا کہ مولا کائنات آئے تھے جو علی کر رہا تھا، اور یہاں پر ابو راجع حمامی ہے، اس کی مدد کے لیے خود امام زمان تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اذان گرامی قدر، آپ نے نام سنا ہوگا مرجان صغیر۔ کہ لگے کہ ابو راجع حمامی یہ کون ہے؟ کہ لگے یہ 80 برس کا بوڑھا، عشق علی میں سرشار، جیسے بہلول دانا عشق علی میں، انہوں نے دانا کو چھوڑ کے دیوانگی اختیار کر لی تھی، لیکن بہرحال اپنے دور میں رہے جب تک دیوانے کہلائے، اب قیامت تک دانا کہلائیں گے، ہے نا جی صاحب؟ کہ لگے یہ بھی ایسا ہی، بس ہر وقت علی حق علی حق علی حق علی حق۔ ابو راجع حمامی مرجان صغیر کا دور ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ
روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ اس کا کام یہ تھا کہ گلی پہ، نکڑ پہ، کوچے میں، جگہ جگہ کے اوپر بھائی ایک ہی نعرہ لگائے، جس کام کے لیے گھر سے نکلے، کسی کام کے لیے جاتا ہو، علی حق علی حق علی حق کی تسبیح پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کا جب علی علی کی تسبیح پڑھا کرتا تھا تو منافقوں کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، یہ بات اچھی نہیں لگی، سب کے سب پہنچ گئے مرجان صغیر کے پاس، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مرجان صغیر ابو راجے کو روک لے، نہ یہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ چوراہا دیکھتا ہے، نہ سڑک دیکھتا ہے، کہلے کہ ہر جگہ بس علی 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 کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر کہتے ہیں کہ مرجان صغیر نے ایک مرتبہ 80 برس کے بوڑھے کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ دربار میں بلانے کے بعد ابو راجے سے کہتا ہے، ابو راجے تمہاری شکایت آئی ہے۔ کہلے کہ سرکار کیا شکایت ہے؟ بادشاہ کیا شکایت ہے؟ کہلے کہ شکایت یہ ہے کہ تم علی علی کرتے ہو۔ اللہ اکبر، ذرا جاگیے گا، خدا کے لیے بیدار ہو جائیے گا۔ کہنے لگے کہ تم علی علی کرتے ہو، یہ علی علی کرنا چھوڑ دو، 80 سال کے ہو گئے ہو، تمہاری ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں، اب اللہ اللہ کرنا شروع کر دو، علی علی کرنا بند کر دو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اب ایک جملہ کہوں گا، بھئی آج دنیا ہمیں یہی مشورہ دینے پہ لگی ہے کہ بھئی اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، علی علی نہ کرو۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ اللہ اللہ کرو، علی علی نہ کرو، مجھے یہ بتا دو کہ یہ اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہو یا علی کی عداوت میں کہہ رہے ہو؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، یا علی۔ میرے نوجوان بھائی، شب 40 ہے، بہت خاص توجہ مجھے مولا کائنات بھی، امام حسین بھی، جناب زینب کبریٰ کا جو خطبہ میں نے کل آغاز کیا تھا اس کی بھی چند باتیں آپ کے سامنے بہت قیمتی عرض کرنی ہے، تو انشاءاللہ تمام چیزوں کو بات، تاکہ چونکہ عشرہ ختم ہو رہا ہے لہٰذا میں بھی کوشش ہی کروں گا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ لب لباب پیش کر دیا جائے کہ عزیزان گرامی قدر کیا ہوا کہ لگے کہ صاحب یہ کہتا ہے کہ تمہاری ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہے، ابو راجے علی علی کرنا چھوڑ دو، اللہ اللہ کرنا شروع کر دو۔ بھئی آج بھی ہمیں یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ علی علی نہ کیجئے، حسین حسین نہ کیجئے، کہ پھر کیا کریں؟ کہ لگے اللہ اللہ کے نعرے لگائیے۔ تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ یہ اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہو یا علی کی عداوت میں کہہ رہے ہو؟ عزیزان گرامی قدر کیا کہتا ہے مرجان صغیر؟ کیا کہہ رہا ہے مرجان صغیر؟ کہتا ہے کہ علی علی نہ کر، اللہ اللہ کر، علی علی نہ کر، اللہ اللہ کر۔ میں کہتا ہوں عجیب مسئلہ ہے، اگر علی کے مقابلے میں لاتے ہو تو کم سے کم اللہ کو لاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ شاید میرا جملہ نہیں پہنچا بھائی میں پہنچا نہیں پایا، شاید میں پڑھ نہیں پایا۔ بھائی تقابل جو کیا جا رہا ہے نا، بھائی ہم تو چلو دیوانے ہیں، ہم تو عشق میں پاگل ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر آج دنیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ جی صاحب یہ علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا کہ لگے ہم علی والے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کہتی ہے نبی والے ہیں، تو بھیا یہ فیصلہ تو پہلے دن ہو گیا تھا، کون علی والا ہے کون نبی والا ہے۔ بھئی کون سا فیصلہ کیا ہوا تھا پہلے دن؟ کہ لگے رسول اللہ نے پہلی دعوت میں سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سب کو کھانا کھلایا۔ اور یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، اللہ کی دعوت تھی، اللہ کا رسول تھا، اللہ کے گھر کے غریب رہا کرتے تھے، لیکن دعوت اللہ کے گھر میں نہیں ہوئی ہے، ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ بھئی دین اللہ کا تھا، شریعت اللہ کی تھی، طریقت اللہ کا تھا، اسلام اللہ کا، سب کچھ اللہ کا تھا، مکہ اللہ کا تھا، حرم اللہ تھا، لیکن اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، پہلا نمک جو استعمال ہوا ہے اسلام کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے، پہلا نمک جو توڑا گیا ہے وہ ابو طالب کا نمک تھا۔ اب جو بھی ابو طالب سے منہ موڑے گا، جو بھی اسلام رکھنے والا ابو طالب سے منہ موڑ رہا ہے، وہ ابو طالب سے منہ نہیں موڑ رہا ہے بلکہ اپنے نمک حرام ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔
اذان گرامی کا بھائی بات پہنچ رہی ہے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہو اور ابو طالب سے منہ موڑ رہے ہو. یا علیم مولا علیم مولا علیم مولا نعرہ حیدری. اذان گرامی قدر کہنے کے صاحب نمک. اور یہ بھی بڑی حقیقت کا نام ہے. علم العدد میں نے کل امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے دن بھی آپ کے سامنے علم العدد کی کچھ باتیں عرض کی تھی. عزیز اور نمک کے عدد بھی گن لیجئے آپ کتنے ہیں. نون کے 50، میم کے 40، کتنے ہوئے جی صاحب؟ 90. اور 20 کاف کے 20، نون میم کاف کتنے ہوئے؟ 110. اور 110 کس کی عدد ہے؟ اللہ اکبر. قسم خدا کی بھئی 110 عدد ہے علی کا. نمک کا عدد بھی 110 ہے. بھئی اگر علی علی کرتے رہو گے تو نمک حلال کہلاؤ گے. اگلا جملہ اذان گرامی قدر کیا کہ لگا یہ فیصلہ تو پہلے دن ہو چکا ہے. کیسا فیصلہ ہوا کہ لگے نبی کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد نبی نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ میں ایک دین لے کر آیا ہوں، شریعت لے کر آیا ہوں. کون میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں اٹھا. بھائی ایک اٹھنے والا اٹھا جس کو تاریخ نے لکھا علی مرتضیٰ. کہ لگے میرا مولا کھڑا ہوتا ہونے کے بعد کہتا ہے انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. لیجئے صاحب جب یہ کہا تو اب نبی نے کیا کہا؟ بھئی نبی نے اپنی مدد چاہی نا، کون اس کام میں میری مدد کرے گا؟ تو علی نے کیا کہا پلٹ کر؟ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے نا صاحب. تو رسول نے ایک وعدہ کیا، علی نے ایک وعدہ کیا. علی نے وعدہ کیا مدد میں کروں گا. تو رسول نے کہا میرے بعد میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا. تو پہلے دن 2 وعدے ہوئے. ایک وعدہ علی نے کیا، ایک وعدہ نبی نے کیا. علی کا وعدہ تھا مدد کرنے کا، نبی کا وعدہ جانشینی دینے کا تھا. بھائی اگر دنیا اپنے آپ کو محمد والا کہتی ہے، نبی والا، اور ہمیں علی والا کہتی ہے تو ٹھیک ہے جی صاحب، کوئی مسئلہ نہیں. بڑھ جائیں، دونوں بڑھ جائیں، اپنے اپنے حصے کے لے لیں کہ ہم نے بھی مان لیا آپ محمد والے ہم علی والے. تو بھئی اب ساری جنگیں ہم پڑھیں گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں قسم خدا کی. بھائی ساری جنگیں ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. جنگ احد ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. جنگ بدر ہم پڑھیں گے، ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. جنگ خیبر ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. جنگ خندق ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. غزوہ بنی مصطلق ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. جنگ ذات سلاسل ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. ساری جنگیں ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. تو اب غدیر تم پڑھو اس لیے کہ تمہارے نبی کا وعدہ ہمارے علی سے تھا. بات پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے میری. یار اذان گرامی قدر کی مسلسل مجلس ہے، مسلسل 2 3 اور مسلسل آغاز استقبال سے اب تک جو ہے وہ الحمدللہ مسلسل مجلس ہے. ایک دن بھی جو ہے وہ جس کو کہیے رس نہیں ہے، اس لیے تھوڑا آواز گرفتہ ہو رہی ہے. اور جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آواز میں اور جو ہے وہ گرفتہ ہے. لیکن بہرحال کہ اللہ کے صاحب مولا کی مدد رہی تو انشاءاللہ آپ گفتگو پہنچا سکوں گا. لیکن آپ جو ہے وہ ساتھ دیں، مائک ساتھ دے یا نہ دے لیکن آپ کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے میرے لیے. کہ لگے کہ جی صاحب تو یہ تو پہلے ہی دن ہو گیا نا. کہ لگے کہ صاحب ہمارے علی نے وعدہ کیا، آپ کے نبی نے وعدہ کیا، اب ساری جنگیں ہم پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے علی کا وعدہ تمہارے نبی سے تھا. لیکن غدیر تم پڑھو اس لیے کہ تمہارے نبی کا وعدہ ہمارے علی سے تھا. لیکن دنیا گواہ ہے کہ جنگیں بھی ہم پڑھتے ہیں، غدیر بھی ہم پڑھتے ہیں. یہ جنگیں اور غدیر پڑھتے نہیں ہیں، دنیا میں اعلان کرتے ہیں ارے ہم ہی وہ ہیں جو علی والے بھی ہیں نبی والے بھی ہیں. کہ لگے ہم ہی وہ ہیں جو علی والے بھی ہیں نبی والے بھی ہیں. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر آ جاؤ اپنی منزل کے اوپر. کہ لگے کہ صاحب مرجان صغیر کیا کہتا ہے، جہاں سے بات مڑ گئی تھی ہماری. کہ لگے کہ علی علی نہ کرو، اللہ اللہ کرو. لیجئے صاحب بس کہتا ہے کہ آج سے نہ کرنا. اب یہ کہتا ہے پلٹ کر ابو راجے
کہتا ہے جو سمجھے گا وہ کروں گا، جو سمجھے گا۔ 80 سال کا بوڑھا ہے بھائی، بادشاہ کے سامنے۔ مرجان صغیر کے اور بھی واقعات ہیں تاریخ کے اندر۔ کہنے لگے جو سمجھے گا وہ کروں گا، کہنے لگے جا، چھوڑ دیا۔ اب اس کا کام یہ ہو گیا کہ پہلے تو چوراہوں پہ گلیوں میں علی علی کرتا تھا، اب منافقین کی دکان کے آگے ایک مرتبہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا تھا اور ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھا رہتا تھا، علی حق علی حق علی حق علی حق۔ بھائی پہلے گزر جاتا تھا، اب چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا تھا، کبھی اس دکان کے آگے، کبھی اس دکان کے آگے، کبھی اس دکان کے آگے، کبھی اس دکان کے آگے۔ کہنے لگے پورا بازار پریشان ہو گیا، سب کے سب جو ہے وہ تلواریں لے کے پہنچ گئے مرجان صغیر کے دربار میں۔ کہنے لگے دیکھ ایک بار سمجھا دیا ہے، اب دوسری بار آئے ہیں، اس کو سزا دے دے، اس سے منع کر دے، ورنہ تیری حکومت کو پلٹ دیں گے۔ ہم سب کا اگر خاندان آ گیا تیری حکومت چلی جائے گی، اس کو روک لے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے ابو راجے کو پکڑ کر لے کر آ۔ کہنے لگے ابو راجے کو جو ہے وہ رسیوں میں باندھ کے مرجان صغیر کے پاس لایا گیا، اور لانے کے بعد ایک مرتبہ مرجان صغیر ڈانٹ کے کہتا ہے ابو راجے میں نے ایک بار تجھے منع کیا تھا کہ علی علی نہ کرنا، تو مانا نہیں، آج تجھے سزا دوں گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ میں نے منع کیا تھا کہ علی علی نہ کرنا، لیکن تو مانا نہیں ہے، چل جلدی سے توبہ کر، معافی مانگ۔ جیسے یہ جملے کہے نا اس نے مرجان صغیر نے کہ معافی مانگ، پلٹ کر ابو راجے نے کہا او بدبخت خاموش ہو جا، تجھے معلوم نہیں ہے بھئی معافی گناہ پہ مانگی جاتی ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ گناہ معافی پہ مانگی معافی گناہ پہ مانگی جاتی ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کہنے لگے لیجئے صاحب، اب جلاد کو بلا کے جلاد کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنے کے بعد کہا کہ مارو جتنا دل کر سکے۔ کہنے لگے 80 سال کا بوڑھا مار کھاتا رہا، مار کھاتے 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 بے حال ہو گیا، اللہ اکبر، غش کے عالم تک پہنچ گیا۔ بھائی ایک مرتبہ جلاد کہتا ہے سرکار باپ ختم، معاملہ ختم ہے۔ پھر اس نے دوسرے جلاد کو بلایا، کہنے لگے جاؤ جا کے گردن کو قطع کر دو۔ بغل میں وزیر نے کہا کہ صاحب اس کی گردن قطع نہ کریں۔ کہنے لگے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اس کا بھی تو خاندان ہے، اگر اس کو مار دیا تو اس کا خاندان بھی تو تلواریں لے کے آ جائے گا نا، تیری حکومت کو پلٹ دے گا۔ کہنے لگے پھر کیا کریں؟ کہنے لگے ابھی کسی کو پتہ نہیں چلا ہے، ایک کام کرو اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے کہیں پہ کونے میں کسی کوڑے دان پہ ڈالاؤ، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ 1400 سال سے چلتا چلا رہا ہے کہ ظلم تو کرتے ہیں لیکن ظلم کو چھپانا چاہتے ہیں۔ بھائی ہر امام کو قتل کیا گیا، ہر امام کو زہر دیا گیا۔ بھائی کتنے ایسے امام ہیں جن کو زہر دیا گیا اور پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ کس نے زہر دیا، بڑا اختلاف چلتا ہے۔ اما لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید گھیر کے لایا تھا حسین کو، نہیں عزیزو، یزید گھیر کے نہیں لایا تھا امام حسین کو، امام حسین گھیر کے لائے تھے کربلا میں یزید کو۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر، کبھی کبھی یہ مائک ڈسٹرب، اور آج تو ظاہر سی بات ہے لائٹ چلی گئی ہے تو اور زیادہ آواز پہنچ رہی ہوگی، لہٰذا میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ اللہ کے صاحب حسین کو گھیر کے نہیں لایا تھا یزید، بلکہ یزید کو گھیر کے حسین کربلا کے میدان میں لائے تھے۔ اب عزیزو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ بھائی نانا کا قتل ہوا مدینے میں، بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، نانا کا قتل ہوا مدینے میں، اماں کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا مدینے میں، بھیا حسن مجتبیٰ کو بھی شہید کیا گیا مدینے میں، علی مرتضیٰ کو بھی شہید کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا نانا تیرا قاتل بھی چھپ گیا، بھیا حسن تیرا قاتل بھی چھپ گیا، اماں زہرا تیرا قاتل بھی چھپ گیا، بابا علی مرتضیٰ تیرا اصل قاتل چھپ گیا۔ لیکن اب میں آ رہا ہوں کربلا کے میدان میں، میں کربلا کے میدان میں جا کے نانا تیرے قاتل کو بھی بتاؤں گا، بھیا حسن تیرے قاتل کو بھی بتاؤں گا، اماں تیرے قاتل کو بھی بتاؤں گا، اور بابا علی مرتضیٰ تیرے قاتل کو بھی ظاہر کروں گا۔ قسم خدا کی امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنی شہادت نہیں دی ہے بلکہ قاتلوں کے چہروں کو بے نقاب کیا ہے۔ اب بہت بڑی تفصیل ہے۔ اذان گرامی قدر کیا ہوا؟
کہنے لگے صاحب اچھا اگر یزید گھیر کے لایا ہوتا، بہت بڑی دلیل تاکہ میرے بچوں تک میری بات پہنچ جائے، آپ کے اذہان عالیہ میں رہے کہ اگر یزید گھیر کے لاتا تو بھی امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے نام پہ زمین کیوں خرید رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ زمین کا خریدنا بتا رہا ہے کہ حسین اپنی مرضی سے آئے ہیں، اور قسم خدا کی جس کے دائیں بائیں عباس و علی اکبر ہوں، کسی کی مجال ہے کہ حسین کو گھیر لیتا؟ ہاں اذان محترم، کوئی گھیر کے نہیں لایا ہے۔ ہاں عزیزو، جہاں کا صرف نیزہ کھینچا ہوا 9 لاکھ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کوئی پار کر جائے۔ اما آدمی تو چھوڑ دیے، مولا عباس نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی کی ہمت ہو، کسی میں مجال ہو تو صاحب تم نہیں آ سکتے، اپنے نیزے کو پار کرا دو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر تم نہیں آ سکتے تو اپنے نیزے پار کرا دو۔ بات پہنچ رہی ہے جی صاحب؟ کل اگر نیزے نہیں پار کرا سکتے تیر پار کرا دو، لیکن نہ نیزہ پار ہوا نہ تیر پار ہوا۔ عباس تیری ہیبت کا کیا کہنا، اگر ایک نشان کھینچ دے، نشان نہیں ہوتا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر، مولا کائنات نے یہی تو کہا تھا نا کہ جب تک تمہارے دادا ابو طالب زندہ رہے تب تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ محمد کو آنکھ بھر کے دیکھ لیتا۔ اے عباس، تمہیں اس لیے مانگا ہے کہ جب تک تم رہو کسی میں ہمت نہ ہوئے کہ حسین کو آنکھ بھر کے دیکھ لے۔ ہزار گرامی قدر، ایسا ہو سکتا تھا کہ آ جاؤں اپنے موضوع کے اوپر، اپنے منزل کی جانب۔ کہنے لگے کہ جی صاحب ابو راجہ امامی، کہنے لگے بات تو صحیح ہے صاحب، وہاں سے بھی جو ہے وہ خطرہ ہے، لے جا کے جو ہے وہ ایک جگہ کوڑے دان مطلب گلی کوچے میں کہیں پہ ڈال دیا گیا، کہنے کہیں بھی چھپا کے ڈال دیا جائے۔ لیجئے صاحب، پہنچا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ مرزان صغیر وہاں پہ پڑا ہوا ہے، وہاں سے اس کے جو ہے وہ رشتہ دار گھر والے جو بھی گزرے انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ پڑھے ہیں، لے کے چلے۔ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگے بتائیے؟ کہنے لگے بس اتنا بتا رہا ہوں کہ مجھے لے جا کے میرے بستر پہ سلا دو اور میرا رخ سامرہ کی جانب کر دو، اگر میں مر گیا تو دفنا دینا، ورنہ تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ لیجئے صاحب، ایک مرتبہ جو ہے وہ بستر خوابگاہ میں لے کے گئے، بستر پہ لٹایا، رخ سامرہ کی جانب کر دیا۔ جب سامرہ کی جانب رخ کیا تو وہ ایک مرتبہ سامرہ کی جانب دیکھتا ہے اور دیکھ کے کہتا ہے، اے میرے حاضر امام، اے میرے ناظر امام، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ میں شیعہ تیری مدد کو آ جاؤں گا، بس ایک بار دل سے کہہ دے یا صاحب الزمان اغثنی۔ آپ کو بھی ورد بتا کے جا رہا ہوں، اگر مشکل میں پھنس جاؤ نا، آواز لگانا، یا صاحب الزمان اغثنی، میری مدد کو آ جاؤ، یا غیاث المستغیثین اغثنی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کہ لگے صاحب یا صاحب الزمان اغثنی، اے میرے حاضر، اے میرے ناظر امام، میری مدد کو آ جاؤ، میں تیرے جد کا نعرہ لگاتا ہوں، یہ مجھے مارتے ہیں۔ کہ لگے بس اللہ جانے کس خلوص سے مولا کو پکارا کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ایک مرتبہ نورانی شخص کو دیکھا۔ جیسے ہی نورانی شخص کو دیکھا، ابو راجے نے، بوڑھے نے، زخمی نے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے جسے بلایا ہے وہی آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب عزیزو یہاں سے دیکھیے گا منزل کیا ہے۔ کہنے لگے ایک مرتبہ ابو راجے زمین پہ لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر، اور مولا کھڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ابو راجے کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولا میں آپ کے جد کا نام لیتا ہوں اور یہ لوگ مجھے مارتے ہیں۔ کہنے لگے تو کیا چاہتے ہو؟ کتنی محبت کرتے ہو میرے جد سے؟ ابو راجے کا جملہ سنیے گا کہ مولا اگر دل نکال کے دکھانے کی چیز ہوتی تو ابھی چیر کے دکھا دیتا، ہر دھڑکن بس علی علی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ تمہارا خلوص ہے اسی لیے تو ہم آئے ہیں۔ کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے مولا اتنی طاقت اور دے دو کہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے کہ میں وارث رکھتا ہوں، لاوارث نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر شہد میں کہنے لگے کہ میں وارث رکھتا ہوں، میرا کوئی وارث ہے، میرا کوئی سرپرست ہے، میں لاوارث نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس جیسے یہ جملہ کہا، روایت یہ کہتی ہے کہ میرے مولا نے زمین سے اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا۔ بھئی مجھے 2 زمین پہ پڑے ہوئے نظر آئے، پہلے کربلا میں ہر زمین پہ نظر آیا، دوسرے ابو راجے زمین پر نظر آیا، اور امام وقت دونوں جگہ پر ہے۔ اسے امام زمانہ نے اٹھایا ہے، اسے امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا۔ بھئی ابو راجے کے دل میں کیا
کیا تھا؟ کہ ابو راجے کے دل میں تھا علی. بھائی حر کے دل میں کیا تھا؟ کہ حر کے دل میں تھی عظمت سیدہ. عزیزو یاد رکھیے گا جس دل میں بھی ولائے زہرا ہوگی، ولائے علی ہوگی، پھر امام وقت اسے زمین پہ پڑا نہیں رہنے دے گا، اپنے کلیجے سے لگا لے گا. کیا لگے گا؟ جیسے ہی ایک مرتبہ امام زمان نے اس کو کلیجے سے لگایا، کہنے لگے لیجئے صاحب، بدن نے انگڑائیاں لی، سارے زخم ختم ہو گئے، سارے زخم مندمل ہو گئے. پھر ایسا محسوس کر رہا کہ جیسے 20 سال کا جوان ہو گیا ہو. اللہ اکبر. مولا نے کہا، کہنے لگے ابو راجے کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگے مولا بہت تندرست ہوں. ایک مرتبہ کہا جاؤ ہم نے تمہیں زندگی عطا کر دی، ہم نے تمہیں حیات عطا کر دی. اب جیسے ہی حیات ملی مولا جانے لگے. مولا کہتے ہیں یہ حیات اس لیے ملی ہے نا کہ اب کسی سے ڈر کے اور کسی سے دب کے علی کو چھوڑ نہ دینا. اب جتنی طاقت دی ہے اتنی بلند طاقت سے چوراہوں پہ نعرہ لگانا علی حق. اللہ اکبر. تو اذان گرامی قدر آ جاؤ اپنی منزل کی جانب کہ مومن ہے بھی. میں نے کہا، میں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، کہ ایسی حرارت ابھرے گی مومن کے دل میں کہ جو لن تبرد ابدا، کبھی بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. نہ قبر میں ٹھنڈی ہوگی، نہ حشر میں، نہ میزان میں، نہ صراط پہ، کسی جگہ کے اوپر ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. کون؟ کس کے دل میں؟ کہ لگے مومن کے. ہر کی خواہش کیا ہے؟ مومن بن جاؤں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں مومن ہے ہی وہ کہ جس کے دل میں غم حسین کی تپش پائی جاتی ہو. اللہ اکبر. اور مومن کا مرتبہ کیا ہے؟ مومن کا مرتبہ یہ ہے من اذا مؤمنا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فهو ملعون فی التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان. کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مومن کو تکلیف پہنچائی، جس نے مومن کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. اور جو اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے وہ توریت میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں ملعون ہوتا ہے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ جی صاحب جو مومن کو تکلیف پہنچائے وہ تو ملعون ہوتا ہے، اور جو امیر المومنین کو تکلیف پہنچائے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر. کہ لگے کہ صاحب جو امیر المومنین کو تکلیف پہنچائے. ہاں اذان گرامی قدر آ جاؤ اپنی منزل کی جانب کہ دنیا کے اندر غم، ہر انسان غم سے چھٹکارا چاہتا ہے، لیکن عزیزو یہ واحد قوم یہ ہے کہ جیسے جیسے غم قریب آ رہا ہوتا ہے دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے غم جا رہا ہوتا ہے بے چینی، ایک اداسی سی چھا رہی ہوتی ہے. حقیقت ہے نا. کیوں؟ کہ لگے یہ حسین کی محبت ہے. اللہ جانے اس غم میں اللہ نے کیا سکون رکھ دیا ہے کہ مومنین کے دل کو سکون مل جاتا ہے، ورنہ کہیں کوئی غموں سے بھی پیار کرتا ہے. عزیز و بد دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کروں ورنہ تقریر یا اشرا جو ہے وہ نامکمل رہ جائے گا. عزیزو جتنی میری صحیح حد المقدور کوشش کی آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی 10 روز سے. بعض آخری جملے کہ جناب زینب کبریٰ کہ علی مرتضیٰ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ. ایک صلوات پڑھنا. کیا لگے؟ علی مولا علی مولا. اذان گرامی قدر بس بیٹا بہت زیادہ وقت ہو جائے گا. علی مولا علی مولا. یار اذان گرامی قدر حیدری یار کہ اذان گرامی قدر جناب زینب کبریٰ ہے. یا علی ادرکنی 36 ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں. بس بیٹا وقت ختم ہو چکا ہے بہت زیادہ، چونکہ ماتم بھی ہے، لوگوں کو جانا بھی ہے، اور نظر و نیاز کا اہتمام بھی ہے. ہر چیز کو مد نگاہ رکھتے ہوئے کہ لگے کہ جی صاحب 36 ملکوں کے سفیر. کل کہہ رہا تھا کہ بھائی اپنوں کے درمیان گفتگو کرنا آسان ہے، لیکن جہاں پر 700 کرسی نشی بیٹھے ہوں، جہاں پر اسلحے اس کے، تلوار اس کی، نیزے اس کے، سب کچھ یزید کا تھا، وہاں پر جناب زینب کبریٰ کا خطبہ دینا. اللہ اکبر. اور یہ کہنا ازننت یا یزید، اے یزید کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے اخذت علینا اختار السماء والارض
کہ تو ہم پر زمین اور آسمان کو تنگ کر دے گا؟ ارے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے زمین اور آسمان کو ہم پہ تنگ کر دیا ہے، تیری اوقات نہیں ہے کہ تو زمین اور آسمان کو تنگ کر دے۔ یہ پیشن گوئی تھی جناب زینب کبریٰ کی کہ زمین اور آسمان کو تو ہم پہ تنگ نہیں کر سکتا ہے۔ آج آپ 40 میں دیکھ لیجئے، سارا آسمان عزاداروں سے بھرا ہوا ہے، ساری زمین عزاداروں سے بھری ہوئی ہے۔ بھائی میں نے کل عرض کیا تھا، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس، کہ لگے 1 منٹ میں 8 فلائٹیں نجف کے ایئرپورٹ نے دنیا کے ریکارڈ توڑ دی ہیں۔ 1 منٹ میں 8 فلائٹیں جو ہے وہ اتر رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ بہت تو توجہ چاہوں گا، 8 فلائٹیں اگر آپ دیکھیں گے وہ سین بتایا جا رہا ہے، ایک فوٹو آ رہی ہے کہ پورا آسمان پلین سے بھرا ہوا ہے، اور پوری زمین اگر آپ دیکھیں ڈرون اڑا کے دکھایا جا رہا ہے، پورا وہ 40 کا واک دکھایا جا رہا تھا کہ پوری زمین عزاداروں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے جو پیشن گوئی کی تھی نا، یہ اس کی تصدیق ہے کہ بی بی بتا رہی ہیں کہ دیکھو زمین پہ بھی عزادار ہے، آسمان پہ بھی عزادار ہے۔ اذان گرامی قدر میں کل پڑھ چکا، لیکن بہرحال آج بات کو سے متصل کرنا ہے مجھے کہ اذان گرامی قدر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کل آخری خطبے کا جملہ میں نے پڑھا تھا، بی بی نے ارشاد فرمایا یبنت طلقاء امن العدل یبنت طلقاء، اے آزاد کردہ کی اولاد، ہاں کیا یہ انصاف ہے؟ ہاں آزاد کردہ کہا، کیا مطلب؟ اس کو اس کی غیرت، اس کی بے غیرتی بتائی ہے کہ تو کتنا بے غیرت ہے۔ ارے جب ہمارے باپ دادا نے تم پہ قبضہ کیا تھا تو تمہیں آزاد کر دیا تھا، تم کتنے بے غیرت ہو، بے شرم ہو، اللہ اکبر، احسان فراموش ہو، ہاں اللہ اکبر کہ ہمارا حق چھین کر ہمیں ہی اسیر کر کے لائے ہو۔ اب اذان گرامی قدر کلگے بی بی زینب کبریٰ اب جو جملہ کہتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے حسین کے بدن کو پارا پارا کر دیا، تو نے حسین کے بدن کو پارا پارا نہیں کیا ہے بلکہ اپنے گوشت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر شاید آپ پہنچے نہیں کہ تو نے اپنے ہی گوشت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ بھئی جناب زینب کبریٰ نے بتا دیا کہ دیکھ تیری موت ایسی موت ہوئے گی۔ بھئی آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے، ہاں کہ لگے تو نے اپنے، اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ دی جو قتل حسین ہے نا جسے تو اللہ پہ ڈال رہا ہے، یہ قتل حسین ایسا دھبا تیرے دامن کے اوپر ہے، ایسا داغ تیرے دامن کے اوپر ہے کہ تو قیامت تک دھلنا چاہے گا لیکن یہ دھبا دھلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کے بعد بہت بڑا جملہ کہا کہ یاد رکھ قیامت تک یہ داغ دھلنے والا نہیں ہے، اور تیرا نام نہ رہ جائے گا، تیرا نام گالی بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہے، پھر تیسری پیشن گوئی کی کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں پراگندہ کر دیا، تو نے ہماری جمعیت کو جو ہے وہ بکھیر دیا ہے۔ نہیں جی صاحب، ہماری جمعیت پراگندہ نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ تجھے پراگندہ کرے گا، اور تو ایسا پراگندہ ہوگا اللہ ہماری تو جمعیت بنا دے گا، ہمیں تو اکٹھا کر دے گا، لیکن تم ایسے پراگندہ ہوگے کہ تمہاری قبروں کا نشان بھی نہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر اب آپ بڑھ جائیے، جناب زینب کبریٰ کے خطبے کے اگلے جملے ہیں، پھر جناب زینب کبریٰ غیظ و غضب کے عالم میں کہتی ہیں کہ یا یزید، اے یزید، سعسعیک قد قیدک، کہ بی بی فرماتی ہے کہ یزید جتنا مکر کرنا ہے اتنا مکر کر لے، قد قیدک وسعسعیک، اور جتنا تجھے کوشش کر سکتا ہو وہ کر لے، ناسک جہدک، اور جتنی تیری طاقت ہے اتنی طاقت لگا دے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہ پائے گا۔ اللہ اکبر، واللہ لا تمیت ذکرنا ولا تمیت وحینا، کہ عزیز واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا، ولا تمیت ذکر وحینا، اور تو جو ہم پر وحی نازل ہوئی ہے نا اس وحی کو بھی تو مٹا نہ پائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کہا تھا جناب زینب کبریٰ نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام سید سجاد کا خطبہ ہے، اور جب امام سید سجاد کا خطبہ آیا تو ابھی تو کہہ کے ہٹی تھی نا کہ جو ہم پر وحی آئی ہے اس وحی کو تو مٹا نہ پائے گا۔ جب خطبہ اپنے عروج پہ پہنچا ہے سید سجاد کا، ایک مرتبہ گھبرا گیا، گھبرا کا کہتا ہے مؤذنوں کو کہ فوراً اذان کہو۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ فوراً
اذان کہو، اللہ اکبر۔ امام سید سجاد رک گئے اور جب اذان ہونے لگی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی یہ جملہ آیا میرے مولا سجاد نے تخت کی جانب دیکھا اور یزید کو کہا، یزید یہ بتا جس محمد کی تو گواہی دے رہا ہے وہ تیرے جد ہے یا میرے جد ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے جد ہیں تو تو جھوٹا ہے، اور اگر میرے جد ہیں تو یہ بتا کہ تو نے حسین کا قتل کیوں کیا ہے؟ قسم خدا کی اسی کے دربار میں اس کو لعنتوں کا طوق پہنا دیا ہے۔ یہ ہے فاتح شام، یہ ہے فاتح کوفہ۔ بازان گرامی قدر 40 کی رات ہے، چہلم کی رات ہے۔ جناب زینب کبریٰ کے لیے ایک جملہ پڑھ دوں کہ عزیز و خصائص زینبیہ آیت اللہ جزائری بہت بڑا جملہ لکھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ جناب زینب کبریٰ کا لقب امینہ ہے۔ امینہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر زینب کربلا کے میدان میں نہ ہوتی تو راز الہی کو کوئی اٹھانے والا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، راز الہی کو کوئی اٹھانے والا نہ ہوتا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ زینب انتخاب حسین کا نام نہیں ہے، انتخاب محمد کا نام ہے۔ اللہ اکبر، رضوان گرامی، انتخاب محمد کا نام ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے جیسے ہی سنا کہ بھائی سفر پہ جا رہے ہیں، بھائی ایک مرتبہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیے عراق نہ جائیے، میں نے عراق کے حوالے سے بہت کچھ سن رکھا ہے، آپ عراق نہ جائیں۔ رات گفتگو ہوئی، صبح میں سفر کی تیاری ہے، قافلہ نکلنے جا رہا ہے۔ جناب حنفیہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ سرکار آپ جا رہے ہیں جائیے، لیکن زینب کو کیوں لیتے جا رہے ہیں، ام کلثوم کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ با عزیزو، پلٹ کر امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے حنفیہ آپ نے رات کہا تھا، بہت توجہ، اے حنفیہ آپ نے رات کہا تھا، اور رات میں خواب میں نانا رسول اللہ آئے تھے اور آنے کے بعد مجھ سے کہہ رہے تھے، اے حسین اگر تو کربلا نہ گیا تو اسلام کون بچائے گا، اور اگر زینب نہ گئی تو حسین کون بچائے گا؟ اللہ اکبر، رضوان گرامی قدر، یہ حسین میں نے کہا آپ کے سامنے 2-1 مجلسیں پڑھ چکا جناب زینب کے عنوان پر کہ بانی ازا بانی مجلس حسین جناب زینب کبریٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، 40 کی رات ہے، رو لیجئے گا عزیزو، پرسہ دے لیجئے گا، ماتم کر لیجئے گا، بچے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اللہ اکبر، ہاں عزیزو، ماتم کی رات ہے، گریے کی رات ہے، رونے کی رات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سیدہ کے لاڈلے کو رو رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کے دل کے جائے ٹکڑے کو رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے گھر میں اگر ایک کا چہلم ہوتا ہے ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ارے زینب 18 بنی ہاشم کا چہلم ہے۔ اللہ اکبر، جہاں 18 بنی ہاشم 72 کا چہلم ہے، وہیں پر سکینہ کا 10واں بھی ہے۔ آئے رباب سے کوئی پوچھے کہ رباب کو علی اصغر کا چہلم بھی منانا ہے، ارے سکینہ کا 10واں بھی منانا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں عزیزو، ہم امام حسین علیہ السلام کا چہلم کیوں مناتے ہیں اور اماموں کا چہلم کیوں نہیں مناتے؟ عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اور امام پر رونے والے موجود تھے، ان کے بچے چہلم منانے والے موجود تھے۔ ارے تو پھر امام حسین علیہ السلام کے بیٹے سید سجاد بھی تو موجود تھے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ سید سجاد قید میں تھے، ارے کوئی حسین کا چہلم منانے والا نہ تھا۔ ارے زینب کبریٰ تھی لیکن اسارت میں تھی، اللہ اکبر، زندان شام میں تھی۔ ارے حسین کا چہلم نہیں منایا گیا ہے، اب قیامت تک حسین کا چہلم عزادار مناتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، ہاں عزیزو، روایتیں یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد کو دربار میں بلایا گیا، دربار میں گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ زندان میں پہنچے۔ جناب زینب نے دیکھا ہتھکڑیاں کٹی ہوئی ہے، توق کٹی ہوئی ہے، بیڑیاں کٹی ہوئی ہے۔ کہا بیٹا سید سجاد کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں، یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے اور کہتا ہے مدینے جائیے گا یا کربلا جائیے گا۔ پھوپھی اماں آپ بتائیں۔ بھائی ایک مرتبہ کہا بیٹا ہم حسین پہ رو نہیں پائے ہیں، اپنے ماجائے کا ماتم نہیں کر پائے ہیں،
یزید سے کہہ دے ایک گھر خالی کرا دے، ہم پہلے اپنے ماجائے کا ماتم کریں گے۔ لیجئے شام کی عورتیں آ رہی ہیں، ارے حسین کا ماتم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے میری زینب کبریٰ میری شہزادی نے فرمایا کہ یزید سے کہے ہمارے تبرکات ہمیں واپس کر دے۔ لیجئے تبرکات آنے شروع ہوئے۔ ہاں عزیزو، جب چادروں کی باری آئی ہے، ایک ایک چادر آتی رہی، کبھی رباب اٹھی، کبھی ام کلثوم اٹھی، کبھی ام فروا اٹھی، کبھی ام لیلا اٹھی، کبھی زینب کبریٰ اٹھی۔ جس کی چادر آئی ہر بی بی نے اپنی چادر لے لی، لیکن آخر میں تشت میں ایک ننھی سی چادر رکھی۔ کرو ماتم، کرو ماتم، اب نہیں رو گے تو کب رو گے؟ اب کاہے کا انتظار ہے؟ ارے عاشور چلا گیا، شب اربعین آ گئی۔ آج گریے میں کوئی کمی نہ کرنا، رونے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ جو جس کی مصیبت ہوئے جناب سکینہ سے کہو اے بی بی سکینہ تجھے غازی عباس کا واسطہ، اے عباس، اے میرے غازی علم بردار، آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ، جو بے روزگار ہے روزی دینا، بے اولاد ہے اولاد عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ چادر کو کوئی لینے والا نہیں رہا۔ ہاں عزیزو، اسی طریقے سے تبرکات آتے رہے، آخر میں دو ننھی ننھی بالیاں آئیں، ان کا بھی کوئی لینے والا نہ رہا۔ ارے جب تشت میں چادر رکھی رہ گئی، دو ننھی ننھی بالیاں رکھی رہ گئی، ایک جانب سے سید سجاد اٹھے، دوسری جانب سے رباب اٹھی۔ ارے سید سجاد نے بالیاں اٹھائی، ارے رباب غمزدہ نے چادر اٹھائی۔ ارے پہنچے قبر سکینہ پہ، رباب ارے چادر اڑا کے کہتی ہے ارے بیٹا سکینہ اٹھو نا، ارے ننھے ننھے بالوں سے پردہ کرتی تھی، ارے ہماری چادریں مل گئی۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، میرا مولا سجاد کہتا ہے بالیاں رکھے، بہنا اٹھو نا، ارے صبح شام مدینہ مدینہ کرتی تھی، چلو نا ہمیں رہائی مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایتوں کے جملے یہ ہیں، ایک ایک سر آیا ہے، آخر میں دو سر رکھے رہ گئے۔ ارے کس کے سر تھے؟ کون محمد کے سر تھے۔ ایک شامی خاتون اٹھی اور اٹھنے کے بعد کہتی ہے کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ آئے زینب تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے اے شامی خاتون ایسا نہ کہے، ارے ان کی دل جلی ماں، ارے زینب زندہ ہے، لیکن زینب سیدہ کے لاڈلے ارے حسین کا ماتم کرے۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خوب پرسا دے رہے ہو، آواز بلند گریا کرو، اس لیے کہ سیدہ زہرا کو تمہاری آوازیں پسند ہیں۔ بی بی یہ چاہتی ہیں کہ عزادار بآواز بلند رویا کرے۔ چراغ گل ہو گئے ہیں، بغل والے کو نہ دیکھنا، بغل والے سے نہ شرمانا۔ میرا مولا سید سجاد کہتا ہے جب مصائب حسین ہوا کریں چراغوں کو گل کر دیا کرو، اگر کوئی شرما کے نہ رو پا رہا ہو تو اسے شرم نہ آئے۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے۔ روایتوں کے جملے یہ ہیں، ایک مرتبہ رہائی مل گئی، اور جب رہائی ملی ہے حسین پہ ماتم بھی ہو گیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا ہم جائیں گے پہلے کربلا پھر مدینہ جائیں گے، ہم حسین کا ماتم نہیں کر سکے، میں اپنے ماجائے کو جلتی رہتی پہ چھوڑ کے آئی ہوں، ہم کربلا جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ سجی ہوئی ہماریاں آ گئی، جیسے ہی زینب نے سجی ہوئی ہماریاں دیکھی نا، ایک مرتبہ دل تڑپ گیا، تڑپ کے کہتے ہیں سجاد ان ہماریوں میں نہ بیٹھیں گے، بیٹا کہہ دو کہ کالی ہماریاں آئیں، اس لیے کہ ہم یہاں سے اجڑ کے جا رہے ہیں، آباد نہیں جا رہے ہیں۔ لیجئے کالی محمل کالی ہماریاں لائی گئی۔ جناب زینب جب سوار ہونے لگی ہے نا، ہر بیوی سوار ہو گئی، لیکن ہائے رباب دل غم زدہ، کہتے ہیں قبر کے قریب بیٹھی ہوئی ہے۔ ہر بیوی نے سمجھایا لیکن رباب بیٹھی تھی، جب رباب نہ اٹھی ایک مرتبہ زینب قریب آتی، آنے کے بعد کہتی چلیے نا، ارے قافلہ تیار ہے جانے کے لیے۔ کہا آپ بتائیے کیسے چلوں؟ ارے میری سکینہ زندان میں اکیلی ہے، ارے وہاں علی اصغر ہے تو علی اصغر کے ساتھ، ارے میرے سر کے تاج حسین موجود ہے، لیکن یہاں سکینہ اکیلی ہے۔ امام سید سجاد ایک مرتبہ اماں سے کہا اماں چلیے، لیجئے ساتھ۔ جناب رباب سوار ہو گئی،
عزیز آخر میں جناب زینب کبریٰ رہ گئی. جب زینب رہ گئی نا میری بیوی نے روتے ہوئے ایک مرتبہ محمل کو دیکھا اور دائیں دیکھا بائیں دیکھا. اللہ جانے بیوی کیوں روتی. میں کہتا ہوں شاید بیوی کو مدینہ یاد آ گیا ہوگا. عباس کا سوار کرانا, علی اکبر کا سوار کرانا. لیجیے روایت کہتی کہ بی بی زینب کبریٰ بھی سوار ہو گئی. اللہ تمہارے بچے شاد و آباد رہے. اللہ کسی کے بچے ایسے نہ اجڑے, اللہ کسی کی گود ایسی نہ اجڑے جیسے رباب کی آغوش اجڑی ہے. ارے رباب کے 2 بچے, ایک علی اصغر اور ایک سکینہ. علی اصغر کربلا میں سو گیا, آئے سکینہ زندان شام میں سو گئی. روایتیں کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب قافلہ چلنے لگا نا شام کی عورتوں نے محمل جناب زینب کو گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہتی بی بی علی کی بیٹی ہمیں معاف کر دینا, ہمیں معلوم نہیں تھا آپ ہمارے شہر میں آئی. اللہ اکبر. خواتین معافی مانگ رہی تھی. ایک مرتبہ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا شام کی عورتوں میں تم سے کچھ نہیں چاہتی, بس اتنا چاہتی ہوں کہ جب دن بھر کے کام کاج سے تمہیں فرصت مل جائے اور شام کا سناٹا چھانے لگے تو اس زندان میں آ جانا. ایک چھوٹا سا دیا ارے قبر سکینہ پہ جلا دینا, اس لیے کہ میری سکینہ اندھیرے سے بڑا ڈرتی ہے. میری سکینہ اندھیرے سے بڑا ڈرتی ہے. اللہ اکبر. ہاں عزیز اربعین ہے نا, زینب چہلم منانے کے لیے بھائی کا جا رہی ہے نا. روایتیں کہتی ہے قافلہ روانہ ہوا. لیجئے جیسے ہی حدود کربلا میں آخری منزل آخری مراحل میں ہو مصائب کے, آپ خوب مصاب ہو رہے ہیں. رو لیجئے گا, ماتم کر لیجئے گا. مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے, سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے. ارے بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم بھی رہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام حاضر ہے. بیویوں خدا حافظ, اے میرے مولا خدا حافظ. اللہ اکبر. الوداع کا وقت ہے, لیکن بیویوں سے وعدہ کرو بی بی اگلے برس ہمارے عزاخانے ضرور آئیے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. روایت ہے کہ جیسے ہی حدود حرم میں, جیسے ہی حدود کربلا میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے, سب سے پہلے ظاہر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری قبر امام حسین پہ بیٹھے گریا کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر لرزنے لگی, قبر کانپنے لگی. ارے آواز آئی جابر میری قبر کو چھوڑ دے, جابر میری قبر کو چھوڑ دے. ایک مرتبہ تعویذ کو پکڑ کر نابینا جابر نے کہا مولا کیا کوئی خطا ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہ کوئی خطا نہیں, کوئی غلطی نہیں. ارے جابر میرا چہلم منانے کے لیے میری بہن آ رہی ہے. ارے حسین نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز ارے صحابی رسول اللہ کے کانوں تک جائے. میں کہوں گا مولا آپ کو گوارا نہ ہوا کہ صحابی رسول اللہ کے کانوں تک زینب کے رونے کی آواز جائے, لیکن آپ کی شہادت کے بعد ارے یہی زینب ہے. کوفے کا بازار, شام کا بازار, زینب سربرہنا. اجرک واللہ, اجرک واللہ. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے. اللہ تمہارے بچے جیتے رہے. اللہ کوئی گھر ایسے نہ اجڑے جیسے سیدہ کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. اللہ کسی کے ارمان ایسے نہ اجڑے کہ جیسے لیلا کے ارمان اجڑ گئے, کسی کے ارمان ایسے نہ اجڑے کہ جیسے فروا کے ارمان اجڑے ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جناب جابر وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر چلنے لگے. جب چلتے چلتے ایک مرتبہ باہر نکلنے لگے نا حدود کربلا سے, ایک مرتبہ گھنٹیوں کی آواز سنی. جابر نابینا ہے نا, دکھائی نہیں دیتا ہے نا, جیسے ہی سواریوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز آئی ہے نا, ایک مرتبہ جابر نے چیخ کر کہا او آنے والو یہاں سواریوں سے نہیں آیا جاتا ہے, یہاں پہ پیدل آیا جاتا ہے. ارے تمہیں معلوم نہیں ہے یہ عباس کی جاگیر ہے, یہاں سواریوں پہ نہیں آتے, پیدل آتے ہیں. ارے جیسے ہی جابر نے یہ جملہ کہا ارے زینب نے سید سجاد
سے کہا سید سجاد ذرا جابر سے کہو نا ایک بار پھر بتائے کس کی جاگیر ہے؟ ارے جابر نے کہا یہ عباس کی جاگیر ہے۔ ارے زینب نے اپنے آپ کو محمل سے زمین میں گرا لیا اور ایک جملہ کہا او میرے جاگیردار، او میرے جاگیردار، زینب تیری جاگیر کے قربان۔ او میرے جاگیردار کہاں یا سواریوں سے نہیں آتے ہیں، یہاں پر پیدل آیا جاتا ہے۔ زینب نے محمل سے گرا دیا اور گرا کے کہا او میرے جاگیردار، زینب تیری جاگیر کے قربان۔ اللہ اکبر، زینب پیدل چلنے لگی، ادھر قبر عباس لرز گئی، آواز آئی جابر تو نے کسے پیدل بلا لیا؟ ارے میری شہزادی زینب۔ وہ ایک مرتبہ بھی طرف کے کہا بھیا عباس تیرے بعد زینب میلوں پیدل چلتی رہی، تیرے بعد تیری بہنا زینب میلوں پیدل چلتی رہی ہے۔ اے عباس میں میلوں پیدل چلی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ سارا قافلہ قبر امام حسین علیہ السلام پر آیا اور آنے کے بعد ہر بی بی نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ زینب فریاد کر رہی تھی، رو رہی تھی، 1 سال کے بعد چہلم کر رہی ہے زینب۔ اللہ اکبر، کہ لگے تعویذ قبر پکڑ کے کہتی ہے بھیا زینب کو معاف کر دینا۔ بھیا زینب نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے، بھیا تیرا لاشا تیروں پہ تھا لیکن زینب تیر نہ نکال پائی۔ اللہ اکبر، کہ بھیا حسن کو کفن دیا تھا لیکن میرے پاس تو چادر بھی نہیں تھی۔ عزیز و زینب بیان کر رہی ہے میں رو نہ پائی، میں ماتم نہ کر پائی، اور روتے روتے کہتی ہے جناب زینب اے بھیا زینب کو معاف کر دینا، میں تیری امانت سکینہ زندان میں چھوڑ آئی، میں تیری امانت زندان میں چھوڑ آئی ہوں۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آتی ہے بہن صبر کرو، بہن صبر کرو، بہن صبر کرو۔ اللہ اکبر، قافلہ بآخری مراحل ہے کہ قافلہ اٹھا اور اٹھ کر قبر حضرت عباس پہ جانے لگا۔ جیسے ہی جناب حضرت عباس کی قبر پہ قافلہ جانے لگا نا، اور جیسے ہی قبر نظر آئی ہے نا، جناب زینب نے تمام بیویوں کو روکا اور روکنے کے بعد کہا دیکھو قبر عباس پہ ہر بیان کرنا لیکن سکینہ کو تماچے لگائے گئے، کوئی سکینہ کا بیان نہ کرنا کہ سکینہ کو تماچے لگائے گئے، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایت یہ کہتی ہے کہ جب بیوی رو چکی تو ایک مرتبہ ہر بیوی اپنے اپنے شہید کے نشان قبر پہ پہنچی۔ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا ایک بیوی ہے جو نشان قبر اونو محمد پہ وا محمدہ کہہ کہہ کے رو رہی ہے۔ جناب زینب اٹھی، اٹھنے کے بعد اس بیوی کے قریب آئی، آنے کے بعد کہتی ہے بیوی جا اپنے وارث کے قبر پہ جا کے ماتم کر، یہ اونو محمد کا نشان قبر بنا کے کیوں رو رہی ہے؟ اللہ اکبر، بآخری جملے ہے، روایت یہ کہتی ہے اس بیوی نے کہا زینب تو نے نہیں پہچانا، ارے تو میرے لال حسین کا ماتم کر رہی تھی، میں تیرے بچے اونو محمد کا ماتم کر رہی ہوں، ارے میں تیری ماں سیدہ، میں تیری ماں زہرا۔ ماتم حسین۔ ہے